السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وقال اللہ تبارک وتعالی ذلك بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت ہی محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، آج سے اللہ کی توفیق کے ساتھ چند خطبات پر مشتمل گفتگو کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو اس پورے سلسلے کی تمہیدی گفتگو ہو گئی، اس لیے آپ حضرات وقت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ تقریباً 2-3 مہینے کے جمعوں پر مشتمل گفتگو ہوگی، بہت ہی اہم اور ہماری زندگیوں کو بدل دینے والی۔ جو خطبہ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یقین جان لو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے حالات اور اوصاف میں تبدیلی نہ لائے، جسے غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس انداز میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں شعر کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ اس نے جو بھی نعمت کسی قوم کو دی، اس نعمت کو اس وقت تک خود نہیں بدلا، یا اللہ نے اس نعمت کو خود بدلنا گوارا ہی نہیں کیا جب تک کہ لوگ خود اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دیں۔ جب تک وہ خود اپنا طرز عمل بدل نہ لے، اس وقت تک اللہ اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے۔ یہ جو میں نے 2 آیات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں، ان دونوں آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی اچھی حالت کو بدحالی میں خود بخود نہیں بدلتا۔ ہاں، جب وہ قوم نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے، لوگ اجتماعی طور پر بغاوت پر اتر آئیں اور قومی سطح پر سرکشی کو لوگ اپنا طرز عمل بنا لیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے، مسلط ہوتا ہے، اور پھر وہ قوم عروج سے پستی در پستی کی طرف چلی جاتی ہے اور چلتی جاتی ہے۔ یہی اللہ کی سنت رہی ہے، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت 20واں پارہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک، 36 سے 40 تک، قوم مدین، قوم عاد، قوم ثمود اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے نمائندہ، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، قوم مدین، قوم عاد، قوم ثمود
اور سرمایہ دارانہ ذہنیت یا ذہنیت کے نمائندہ قارون اور جابر حکمرانوں کے نمائندہ فرعون اور بیوروکریسی کے نمائندہ حامان کا لے کر نام اللہ رب العزت نے ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا۔ آج کے دور کے ظالم حکمران، ظالم بیوروکریسی اور اسی طریقے سے جو سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والے حکمران ہیں، وہ ان آیات کو پرکھیں، دیکھیں کہ اللہ نے ان کے بڑے نمائندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہی روش یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش پکڑ لیا، ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہواؤں کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا، پتھراؤ کرنے والی ہوائیں ان پر بھیجی، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ قوم عاد بھی اسی طرح تباہ ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے زبردست دھماکے کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا، انہیں زبردست دھماکے نے، چیخ نے آ لیا، چنگاڑ نے آ پکڑا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اس طرح تباہ ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ، اور کچھ ان میں سے وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے نمائندہ قارون کو اللہ نے مع مال و زر، زمین، پلازے، ہر شے کے ساتھ زمین سے میں دھسا دیا تھا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 75 میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کے ساتھ، اس کی جو زمین تھی وہ ساری کی ساری زمین سمیت اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اور دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، وہ خود بھی بیچارہ اس لائق نہیں تھا مال و دولت ہونے کے باوجود کہ وہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل لوگ یہ سمجھیں اس بات کو، جب قارون کے پلازے، قارون کی بلڈنگز، قارون کا خزانہ، لوگ باہر میدان میں نکلے اور انہوں نے دیکھا۔ آپ پڑھیں سورہ قصص کے اندر 20ویں پارے میں جہاں یہ واقعہ ہے، آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ لوگوں نے دیکھا اتنے بڑے پلازے اور اس کے جناب جی جو مال و متاع جائیداد، لوگوں نے تمنا ظاہر کی، کاش یہ سب کچھ ہمیں بھی مل چکا ہوتا۔ لوگوں نے دیکھ کر تمنا کی، کاش یہ پلازے ہمارے ہوتے، کاش یہ مال و دولت ہماری ہوتی۔ آج بھی بعض دفعہ ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، لیکن جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے پھر، تو جب اللہ نے اس بدبخت کو مع سار و سامان زمین میں دھسایا، تو پھر وہ لوگ کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی، نہیں تو آج ہم بھی اسی طرح زمین میں دھسا دیے جاتے جیسے یہ قارون دھسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا، جیسے نوح علیہ السلام کی پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی، سوائے ان ایمان والوں کے جنہیں اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ تحفظ بخشا۔ فرعون اور اس کے فرما بردار قوم بحر قلزم میں غرق ہو گئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے
کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، خود ظالم تھے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اجتماعی طور پر کرتے ہوئے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وما كان اللہ لیظلمهم، اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرے اور ناانصافی کرے۔ سورہ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لوگو تمہارا اللہ ایسا ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ تمہارا اللہ ایسا ہے، رائی کا دانا، رائی جو کا جو بالکل چھوٹا سا وہ دانا ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پر سمجھایا کہ لوگوں تمہارا اللہ اتنا بھی ظلم یا زیادتی یا حق تلفی کسی کی نہیں کرتا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ نے خوشحال بستیوں کی مثال بیان فرمائی، فرمایا جب وہ بستی والے لوگ ناشکری پر اتر آئے، اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھ لی انہوں نے، تو پھر اللہ نے ان کے کرتوتوں کی انہیں سزا دیتے ہوئے ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اگرچہ یہ جو آیت ہے اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قحط کا زمانہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت جو ان کے پاس تھی ان کی ناقدری کی، اللہ نے قحط میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ چمڑا کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگی، اللہ نے پھر حالت کو تبدیل کیا۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے اللہ نے اسے عام مثال کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی قیامت تک آنے والی جو بھی قوم ایسی سرکشی اور باغی ہوگی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی سلوک ہوگا اس کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، یہ اپنے ملک، اپنی ملت، اپنے ارد گرد نظر دہراتے ہوئے یہاں بیٹھے اس آیت پر غور کیجئے اور اپنے ملک کے جو خزانوں سے بھرا ہوا ملک ہم نے جن کے حوالے کیا ہے ان کے معاملات پر بھی غور کیجئے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل ہی ہمارے ملک پاکستان کے لیے کی تھی، ایسا آپ محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں، آپ تاریخ دان ہیں، پڑھنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی بڑے پرامن تھی، وہاں کے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی کے لوگوں کا ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ رزق پہنچ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، پھر یہ ہوا کہ اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، نعمتوں کو بے جا ضائع کرنا، اسراف کرنا اور تبذیر کرنا، ملاوٹ کر کے ان نعمتوں کے فوائد سے لوگوں کو محروم کر دینا، یہ سب ناقدری کے اندر شامل ہے۔ وہ گیس جو 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ نہیں جاتی تھی، اس قوم نے ماچس کی تیلی بچانے کے لیے پورا دن گھر میں گیس کے چولہوں کو بند کرنا گوارا نہیں کیا، ایسا کہ نہیں؟ بتائیں اونچی۔ ان حکمرانوں نے اس گیس جیسی عظیم اس ملک کی جو نعمت تھی، جو 120 روپے 80 روپے میں پورا مہینے کا بل دے کر بھی وافر مقدار کے اندر موجود تھی، یہ سی این جی پمپ لگا کر گاڑیوں پہ بے جا دھوئے میں ایسے اڑا دی کہ آج پورا دن ہم روٹی پکانے کے لیے اس گیس جیسی نعمت کے لیے مجبور ہیں اور پریشان۔ یہ ہے نعمت کی ناقدری۔ وہ بجلی جو مفت ان بڑے مگر مچھوں کو ملا کرتی ہے، 24 گھنٹے ان کے اے سی چلتے ہیں، چاہے کوئی اندر ہو نہ ہو،
یہ ناقدری پھر آج وہ بل جو ہمیں 500-600 میں آتا تھا آج 25 سے 30 ہزار روپیہ دینے پہ ہم مجبور ہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اور ہماری یہ گندی اور بری عادت ہمیں جب اللہ کے گھر جانے کے لیے توفیق ملتی ہے وہاں بھی نہیں جاتی۔ پتہ کمروں کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، ہم نے پیکج لیا ہوا ہے، تو بیچارے کہتے بھی رہتے ہیں یار جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ پیچھے بند کر کے جاؤ، پیچھے کس نے کمرے میں رہنا ہے؟ ہم بند کر کے نہیں جاتے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جو جاتے ہیں عمرے اور حج کے میں تو ہوٹلوں کے اوپر جو اے سی لگے ہوئے ہیں ہم ان کو بند کر کے نہیں جاتے۔ مسجد حرام اور مسجد نبی میں ٹھنڈا ہوگا، واپس آ کر اسی ٹھنڈک کے اندر آرام کریں گے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے؟ پھر اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے پھر ہماری حالت جب 2 دن لائٹ نہیں ہوتی تو پانی کا لوٹا لے کر ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے پانی لیں گے، کم از کم استنجا تو کر لیں۔ یہ ہے نعمت کی ناقدری۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر جو سوغات ہے، سونا ہو، پتھر ہو، تانبا ہو، پیٹرول ہو، دیگر دھاتیں ہوں، وہ اس قدر وافر مقدار کے اندر موجود ہے کہ اگر آج بھی کوئی بندیرا پتر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال لے تو یہ سعودیہ اور یہ دوسرے یمن اور یہ امریکہ اور یہ سارے تو اس کے مقابلے میں -0 یہ ہے وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ نے اس ملک پاکستان کو دے رکھی ہیں، لیکن ہم نے اللہ تلنو کو اس ملک کا حکمران بنا کر ان کے ہاتھ میں اس ملک کی بھاگ دوڑ دے کر ان ساری نعمتوں کو دیمک کی طرح انہیں چاٹنے کے لیے بیٹھا دیا ہوا۔ یہ بلوچستان کے اندر ریکارڈنگ جو یہ سونا ہے، ارب روپے کا سونا نکل کر کہاں جا رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ملکی خزانے میں آئے تو کیا یہ ملک رہ سکتا ہے مقروض، یا یہاں کی عوام غیر خوشحال ہو؟ ایسا ممکن ہے نہیں۔ کیا آپ کو بتاؤں؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس بستی کے باشندوں کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ اللہ نے بھوک اور خوف کو ان پر ایسے مسلط کر دیا جیسے جسم کے اوپر لباس اور کپڑا ہوتا ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ جب جو قحط پڑا ان سے یہ کہا گیا ہے، لیکن یہ مثال قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جب بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو آج ہمارا حال ہے کہ بجلی کے بل پر بھائی کو قطع کر دیا جاتا ہے لیکن غیرت نہیں جاگتی، وہ سوئی پڑی ہوئی ہے۔ پھر عوام کا یہ حال بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو تمہارا بڑا مہربان ہے، بہت ساری خطائیں تو ویسے بھی وہ تمہاری معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ واقعتاً حقیقت بات ہے کہ مکہ والوں پر جو قحط پڑا وہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی اور نافرمانی کی وجہ سے پڑا تھا۔ جب مکہ والوں کو ان کی بدسلوکی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کو قحط کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تو کیا ہم کوئی اللہ کے چہیتے ہیں کہ ہم جو مرضی آئے کریں، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ہمیشہ ترک کرتے رہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمیشہ مخالفت ہی کرتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا؟ ہم کہیں کہ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے ضرور، لیکن اس کی حفاظت کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، دار الفضائل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے
کہ دیکھو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ہمیشہ کے لیے مل جانے والی رعایت نہ سمجھو۔ اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے رعایت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کی ہر کرتوت کی وجہ سے پکڑنا لگ جائے تو زمین کے اوپر ایک شخص بھی چلنے والا باقی نہ ملے گا۔ زمین صاف ہو جائے ان بروں سے اگر اللہ ہر ایک کرتوت کی وجہ سے پکڑنا لگ جائے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ہر ایک کو پلٹنے کے لیے ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا رہتا ہے۔ جب تک سانس اس کے حلق میں اٹکنے نہ لگ جائے تب تک توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے کہ شاید یہ انسان پلٹ کر آ جائے اور اپنی زندگی کو بدل ڈالے، اپنی اصل نہج پر آ جائے، شاید یہ انسان مڑ جائے، شاید یہ انسان پلٹ جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو غفلت سے نکلنے کے لیے جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ وہ بار بار قرآن آیت کے اندر ہمیں بتاتے ہیں کہ جو قومیں نہیں بدلی ان کا نام و نشان ہم نے دنیا سے مٹا دیا، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے منافقین مدینہ کے لیے جو ان کی روش تھی اس کی پاداش میں اللہ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب بتائیں، ایمانداری سے بتائیے، یہ معاملہ صرف منافقین کے ساتھ ہوتا رہا ہے کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ ہر سال بارشوں کا کہیں 90 سالہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے، کہیں 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے۔ یہ بارشیں ہمارا سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں۔ یہ جھنجھوڑنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھی ہم اپنی باغیانہ روش رکھتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال فلڈ آتا ہے، ہر سال لوگوں کی فصلیں، لوگوں کے مکان، شہروں کے شہر، بڑے بڑے ہوٹلز وہ اڑا کر لے جاتا ہے، لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے، ہم برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دودھ والا سارا سال دودھ کے اندر پانی ڈال کے سال میں ایک مرتبہ عمرہ کر کے آ جاتا ہے، کہتا جی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں، 4 دن حاجی بن کے کھڑا ہو کر پھر اسی روش پہ چل پڑتا ہے، پھر وہی پاؤڈر اور وہی کیمیکل اور وہی پانی وہی سب کچھ۔ ہم نے صرف فضائل کو ہی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ہم نے سمجھا ہے بھائی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، سب مال ہڑپ کر جاؤ، غریب کا کچھ نہ چھوڑو، تنہائے لوگوں کی ہڑپ کر جاؤ، مزدوروں کی مزدوری ان کو نہ دو، بہنوں کا سرمایہ جو ہے بہنوں کا حق ہڑپ کر جاؤ، لوگوں میں جہاں جس کے جیسے قبضہ ممکن ہے کر لو، ایک سال بعد حج کر کے آ جانا گویا ماں کے پیٹ سے جم کر تم ابھی نکلے ہو، عیش کرو پھر آگے نئے سرے سے کام شروع کرو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس بڑی صدا سے پہلے ہم ان باغیانہ روش رکھنے والوں کو ان کے رویے پر کسی نہ کسی چھوٹے درجے کی عذاب یا سزا کا مزہ ضرور چکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس آیت کے ضمن میں حاشیے پر لکھتے ہیں کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے پیش آتی ہیں تاکہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، اپنے گناہوں سے باہر آ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں بدترین عمل اس آدمی کا بیان فرمایا ہے جو مصیبتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، جو غلط رویوں پر ڈٹا رہتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آئے اور وہ انسان کے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے تو یہ مصیبت نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔
جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں انبیاء کو دی گئی، پھر جتنا کوئی اللہ کے اور ان انبیاء کے قریب تھا درجہ بدرجہ ان کو سزائیں یا ان کو آزمائشیں ملتی رہی، اور جو آزمائش اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اور ایسے اشخاص پر جب آزمائشیں آتی ہیں جتنے بھی، وہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا اگر آپ چاہیں تو میں آگ ہوا چلانے والے فرشتے کے ذریعے اس آگ کو بجھا دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں بارش برسانے والے فرشتے کے ذریعے سے اس کو بجھا دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کا رخ ان لوگوں کے محلات کی طرف کر دیتا ہوں، ان کے محلات تو جل جائیں گے لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، مشکل میں بھی اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور یہ آزمائش قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا جتنی بھی تم تدبیریں کرو گے میرے خلاف کر لو، پھر مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اگر مصیبت آنے پر رجوع اللہ کی بجائے بندہ بغاوت پر اتر آئے تو یہ آزمائش بطور سزا اور عذاب کے ہوتی ہے۔ سورہ حج کے آیت نمبر 11 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر دنیا کے اندر کوئی نفع اور فائدہ مل گیا مطمئن ہو گئے، اور یہ کہا کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی۔ سورہ فجر کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَرَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بس رہی وہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میری بڑی عزت کی ہے، میرے اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، مجھے فلاں فلاں نعمت سے نوازا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری انسلٹ کر دی، میرے اللہ نے میری بے عزتی کر دی، میرا رزق تنگ ہو گیا، میری نعمتیں چھین لی گئی۔ حالانکہ وہ ساری کی ساری جو نعمتیں چھینی ہیں اس کے اپنے اعمال کے سبب ہیں، اس کی اپنی کرتوتوں کا سبب ہے، ورنہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اس کی کرتوتیں اس قابل ہیں کہ وہ اس دنیا کے اوپر ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہی۔ اور فرمایا دوسرا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ جائے تو وہ اللہ سے منہ موڑ کر ناشکری کی طرف چل پڑتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر یہ خسارے کے اندر ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ صریح اور واضح نقصان ہے جو اس نے اپنے لیے خود چنا، خود جو اس نے اپنے لیے یعنی اپنے نصیب میں لکھوایا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اس مزاج سے ہم نے نکلنا ہے، خود کو اللہ کریم اور اس کے محبوب کریم کی فرما برداری میں لانا ہے۔ کیوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی واضح طور پر کامیاب کہلائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے گا وہی فقد فاز فوزا عظیما، وہی کامیاب کہلائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمان ہیں، جمعہ کم از کم پڑھ لیتے ہیں، باقی نمازوں میں بھی 2 4 6 صفحے 8 صفحے بن جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں آئی، ہمیں انسان ہونے کا حق ابھی بھی حاصل نہیں۔
ہم نے پایا ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ روکنا کتنا بڑا جرم ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر لوگوں کو سہولت اور آسانی دینے کے بجائے ہم صف میں ایسے گھس پڑتے ہیں کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی کھڑا ہونے کی، پھر بھی منہ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ساتھ والا بھی بیچارہ پریشان، کیا مصیبت ہمارے لیے بیچ میں آ گئی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انسان ہونے کا، انسان کسے کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صف کے بیچ میں جگہ ہی نہیں ہوتی. بزرگ آدمی ساری زندگی نمازی، لوگوں کو نماز کی تلقین کرنے والا، اتنی سی جگہ پہ آ کر بیچ میں گھس جاتا ہے. ساتھ والا آدمی جب دیکھتا ہے تھوڑی سی دنداسی نکالی، جیٹ ہو کے ادھر کھڑا ہو گیا. وہ خدا کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آیا، یہ ساتھ والے کو تنگ کرنے کے لیے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے ساتھ والے کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑوس والے کو کیا سہولت دی یا اس کو لیے کیا کیا. ہم گھر کا کوڑا اٹھا کر ساتھ والے گھر پہ رکھ کے چپکے سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. صبح صبح اٹھتے ہیں، دیکھ تو کوئی نہیں رہا، چلو اس کے گھر کے آگے رکھا، آ گیا مسجد کے اندر، نماز پڑھنے آئے ہیں، ساتھ والے کے گھر کوڑا رکھا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ سیڑھیاں لوگوں کے مسجد میں آنے کی جگہ ہے. یہ سیڑھیاں کس لیے ہیں؟ وہی موٹر سائیکل کھڑا کر کے آ جاتے ہیں، بعد میں کہا جائے بڑی بڑی جلدی سی موڑے میں چک کے نالی لے جائے، پہلی صفحہ کھڑا کر موٹر سائیکل نال آپ ہی کھڑا ہو. خدا کے بندے کیا جلدی تھی تمہیں؟ تندور میں منہ تھا، کیا جلدی تھی؟ پیچھے کتے لگے ہوئے تھے. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ لگی ہے بزرگوں کے چڑھنے کے لیے، بزرگوں کے اترنے کے لیے، بزرگوں معذوروں کے لیے. اس کے ساتھ لا کر سائیکل کو تالے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. یہ ہے ہماری حالت. ہم بازار میں جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانا یا نقصان دینا ہے. ایک ریڑھی والے سے لے کر ملک کی سب سے بڑی جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص سارے کا سارا دھا لگنے پہ کسی کو معاف نہیں کرتا. پھر بھی ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہیں. مسجدوں کے اندر میلاد کے نام پہ سٹیج بنا کر ناچ گانے ہو رہے ہیں اور اسے ہم خوشی تصور کرتے ہیں. مسجدوں کے اندر سینوں کے اندر لگے ہوئے اسٹیج، اس کے اوپر ناچ رہے ہیں. مسجد کے باہر لگے ہوئے اس کے اوپر ناچ رہے ہیں اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ گن گاتے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سری خلاف ہو، ہم اسے محبت اور عشق کا نام دے کر نہ کرنے والوں کو کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں اور خود ہم وہ سارا کچھ کر رہے ہیں جس سے شیطان خوش ہو رہا ہے. رحمان تو کبھی ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. رحمان تو فحاشی اور ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا، شیطان ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی انہی کے احکامات کے مطابق کیا جائے گا، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں. سورہ جاسیہ کی آیت کے اندر ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اللہ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر ہمارے لیے حکم نامہ جاری فرمایا. اے حبیب، ہم نے آپ کو دین کی ایک صاف شاہراہ، صاف شفاف شاہراہ، ہاں جی کیا اس کو کہیں گے آپ، موٹر وے، ہم نے آپ کو دین کی صاف شفاف عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام. اس پر ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیا ہے، آپ اس کی پیروی کیجیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ جو لوگ ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا جو حقیقت کا علم رکھتے ہی نہیں ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے. اور حقیقت الحقائق وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی ہستی پر حق ہستی ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل. اس کے علاوہ ساری ہستیاں جن کو تم لوگ پکارتے ہو اور جن کی پوجا اور عبادت کرتے ہو، وہ سارے کے سارے نظریے باطل نظریے. حق نظریہ کیا ہے؟
دین اسلام اور اللہ اور یہ قرآن، باقی اس کے علاوہ سب باطل ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس شریعت میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا جنہیں اوامر کہتے ہیں۔ فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بات کرو بھلائی کے ساتھ کرو۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، فرمایا واشکروا نعمت اللہ۔ اسی طرح ان چیزوں کو کہتے ہیں امر بالمعروف، اوامر، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ اوامر کہلاتے ہیں۔ اور ایک ہے نواہی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بد دوسروں کا ناحق مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ فرمایا لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ اسی طرح دیگر، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، اسے نواہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان چیزوں سے رکنا ہے اور جن چیزوں کو کرنا ہے اوامر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر واضح طور پر اس امت کو گائیڈ لائن دے دی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ امت محمدیہ، یہ امت محمدیہ امت دعوت ہے، اس لیے اس کو بہترین امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہود و نصارہ امت دعوت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ فأولئک هم المفلحون، ایسے لوگ جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان آیات کے پیش نظر افراد کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے اوامر اور نواہی کا ذکر ہر خطیب کی منصبی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر امتی کی منصبی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہوئے پہلے ان آیات کو بیان کیا جائے جن میں اللہ نے معاشرے کے مختلف طبقات کو کچھ کام کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اگرچہ امر بالمعروف کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی فرد اس وقت تک اچھی طرح سے سنور نہیں سکتا، تقویٰ کا معیار حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ منکرات کو نہ چھوڑے، جب تک وہ ان چیزوں سے نہ رکے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق المحارم تکن مؤمنا، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو گے، بچو گے تو پھر تم سچے مومن کہلاؤ گے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کی تفصیل میں آج جمعے سے 2 3 4 مہینے تک یہ انشاءاللہ موضوع چلے گا۔ قرآن کریم کے اندر جتنے نواہی کا تذکرہ ہے، جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جو چیزیں امت کے لیے اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ان سب پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کوشش کریں وقت پر آنے کی، آپ ہی کا نفع ہے۔ میں یہاں قصے کہانیاں نہیں سناتا، میں لطیفے نہیں سناتا۔ 99% میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ کا قرآن سناؤں یا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں، بس اور ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں آنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہی اللہ کا قرآن اور اللہ کے حبیب کا فرمان آپ کو بتانا ہے۔ اور یہ نواہی اتنی اہم ہے کہ ہم نے فضیلتیں سن کے 2 گھنٹے مسجدوں میں بیٹھ کر وظیفے کر کے عمرے اور حج کر کے صدقے خیراتاں کر کے ہم اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھیل کا حصہ کھانا معمولی چیز لگتی ہے، ہمیں غریب کا حق کھانا معمولی چیز لگتی ہے، ہمیں مزدور کی مزدوری ہڑپ کر جانا معمولی لگتا ہے، ہمیں تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ کھا جانا معمولی لگتا ہے۔
ہمیں ملاوٹ کرنا محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں لوگوں پر ظلم زیادتی کرنا بالکل معمولی لگتا ہے، کیونکہ ہم اوامر پر عمل کرتے ہیں، امر بالمعروف دیتے چلے جاتے ہیں، نواہی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا جی، آپ دنیا کے کسی کونے پہ جا کر کہیں یار نماز پڑھ، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہود و نصارہ بھی ہماری اس نماز سے کوئی پریشان نہیں ہے، کہتے پڑھن۔ اس وقت آپ کی مخالفت ہوگی جب آپ کہیں گے خبردار سود کھانا حرام ہے، اس وقت آپ کی مخالفت ہوگی جب آپ کہیں گے خبردار شرک کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وقت آپ کے گریبان تک ہاتھ پہنچے گا جب آپ کہیں گے یہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، جب آپ کسی کے پیٹ پر لات ماریں گے، اس کی نفس خواہش کے خلاف کریں گے، تب جا کر آپ کا گریبان پکڑا جائے گا، جب آپ کہیں گے دوسروں کا حق نہ کھاؤ تب آپ کے پکڑا جائے گا، جب آپ کہیں گے ملاوٹ مت کرو تب آپ کے خلاف لوگ ہوں گے۔ آپ میٹھا میٹھا دیں گے، لوگ تو مزے مزے سے اس کو لیں گے، آپ میٹھا نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ جو نواہی ہے قرآن کریم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، وہ آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ہمارے لیے کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، اور اللہ ہمیں ان سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جاری رہے گا، ہماری نبی اللہ سنت ادا کریں۔